سلمان عابد صاحب، پی ڈی ایم کہتی ہے کہ ملک کا آئین اور قانون سب کچھ عمران خان کی خاطر داؤ پر لگا دیا گیا ہے. جو عمران خان کو عدالتی تحفظ ملا ہے اس پر پی ڈی ایم کا اعتراض جائز ہے؟ دیکھیں، آج سب سے پہلے تو شہباز شریف صاحب کی مایوسی اور کابینہ کے اجلاس سے ان کا خطاب بھی ہم نے سن لیا. پھر فضل الرحمان صاحب کی ایک دھواں دار مکے لہراتے ہوئے پریس کانفرنس بھی دیکھ لی. یہ خود ایک اعتراف شکست بھی ہے. یعنی پی ڈی ایم کی حکومت اب اس بات پہ غور کر رہی تھی اور تجویز آئی کہ ہمیں ایمرجنسی لگا دینی چاہیے. وہ تو پیپلز پارٹی نے اس کی کھل کے مخالفت کی ہے اور کہا کہ کسی قسم کی ایمرجنسی کی ہم حمایت نہیں کریں گے، کوئی ایسے حالات نہیں ہے، اور کہا کہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے پارلیمنٹ میں لے کے جائیں. اور یہ جو دھرنا ہے یہ بھی پی ڈی ایم کا دھرنا ہے ابھی تک. اب پتہ نہیں اس میں پیپلز پارٹی شامل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، بھی ابھی تھوڑی دیر تک آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ خود حکومت کے اندر بھی جو ایک اعلان جنگ کیا گیا ہے اس کے اوپر اتحادی جماعتوں کے اندر اتفاق نہیں ہے. اب پتہ نہیں مولانا فضل الرحمان کس بڑے لشکر کے ساتھ اسلام آباد میں جائیں گے، لیکن ہمیں خوشی ہے اب ملک کے حالات بھی ٹھیک ہو گئے. اچھا، سیکیورٹی کے حالات بھی ٹھیک ہو گئے، معیشت بھی ٹھیک ہو گئی ہے، کیونکہ دھرنوں سے، احتجاج سے، ریلیوں سے تو باقاعدہ ملک کے حالات اس قابل ہی نہیں تھے نا. عمران خان بلا وجہ کے دھرنے دے رہا تھا، بلا وجہ کے احتجاج کر رہا تھا، بلا وجہ کے باہر نکل کے لوگوں کو موبلائز کر رہا تھا. حکومت تو اسی بنیاد کے اوپر پلی لے رہی تھی نا کہ ملک کے حالات اس قابل نہیں ہیں. آج ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے منڈے والے دن انشاءاللہ، اور اس کے بعد وہ اپنا دھرنا بھی دے دیں گے. دینا ان کا رائٹ ہے، بالکل دیں، پیسفل دیں گے. انہوں نے کہہ بھی دیا ہے کوئی ایسا کوئی اس میں ہنگامہ نہیں کریں گے. اب یہ کیوں کیا جا رہا ہے دھرنا؟ کیونکہ 15 تاریخ کو 3 رکنی بینچ چیف جسٹس کا وہ الیکشن والے مقدمے کی سماعت کریں گے. اس سے پہلے آپ نے اس کے اوپر دباؤ ڈالنا ہے. ڈال کے دیکھ لیں، پہلے بھی آپ دباؤ ہی ڈال رہے ہیں. یہ پچھلے 1 ماہ سے پوری پارلیمنٹ کر کیا رہی تھی سوائے دھمکیاں دینے کے علاوہ؟ اور دھمکیاں دینے کے بعد جب جاتے تھے اپنا اٹارنی جنرل اور فاروق ایچ نائک عدالت میں تو وہاں جا کے لمبے پڑ جاتے تھے اور کہتے تھے سر ہم تو عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، عدالتوں کے ساتھ چلیں گے، ہمیں تو موقع دیجیے. تو اب یہ سارا کھیل جو ہے یہ اس وجہ سے ہوا ہے نا کہ عمران خان کو ریلیف مل گیا ہے عدالتوں سے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے. حیرت کی بات ہے کہ اس کے اوپر کوئی ریویو نہیں کر رہا کہ نیب نے کس تیاری کے ساتھ عمران خان کو گرفتار کیا. کل جس وقت سپریم کورٹ میں پروسیڈنگ چلی تو نیب پروسیکیوٹر جو ہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، بلکہ انہوں نے یہاں اعتراف کیا کہ ہم نے تو صرف ایک نوٹس بھیجا عمران خان کو، جس کے بارے میں پی ڈی ایم کا خیال تھا کہ 10 نوٹس گئے عمران خان پیش نہیں ہوتے تھے. اور آج بھی خواجہ حارث نے بار بار یہ جو القادر والا کیس ہے اس کے بارے میں بتایا کہ اس میں کیا کیا لکوناز ہیں، اور اس وقت نیب پروسیکیوٹر اس کو ثابت نہیں کر سکے. اور یہ نیب کی پرانی ہسٹری ہے. اطہر بن اللہ صاحب نے کہا یہ عمران خان کی حکومت کے دور میں بھی ایسا ہوتا رہا، آج بھی ایسا ہو رہا. نیب تو ہم نے ایک باقاعدہ جسے کہتے ہیں نا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے طور پر اس کو استعمال کرنا شروع کیا، اور ایک ایسی چیز چھپا کے 1 مئی کو اس کی لے لی اپنا وارنٹ گرفتاری، جس کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. تو اب میں یہ کہتا ہوں عمران خان کو ریلیف ملا ہے، لیکن کوئی یہ بات بتاتا ہے کہ عمران خان کے اوپر 50 سے زیادہ دہشت گردی کے پرچے بنا دیے آپ نے؟ کوئی یہ بات بتاتا ہے کہ فواد چودھری دہشت گرد ہے؟ کوئی یہ بات بتاتا ہے کہ جناب شاہ محمود قریشی دہشت گرد ہے، یاسمین راشد دہشت گرد ہے؟ یعنی آپ نے دہشت گردی کو ایک بطور ہتھیار استعمال کر دیا ہر ایک کے خلاف. اور آپ یہ دیکھیے آفتاب اقبال کا کیا قصور تھا، مجھے بتائیے، کل ان کو اریسٹ کیا گیا. عمران ریاض کا کیا قصور ہے؟ یعنی جو بندہ آپ جس کو مرضی جس وقت اٹھائیں. فواد چودھری کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو 12 تاریخ تک عدالتی ریلیف ہے، اس کے باوجود آپ نے ان کو گرفتار کیا. کون عدالت کو مان رہا ہے؟ کون آئین کو مانتا ہے یہاں پر؟ تو یہ اس ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہے سابقہ حکومت میں بھی ہوئی عمران خان کے دور میں کوئی کریڈٹ نہیں دے رہا، لیکن انہوں نے جو ماشاءاللہ بدترین ریکارڈ قائم کیے ہیں، شیری مزاری کو گرفتار کر لیں، یاسمین راشد کو گرفتار کر لیں، فلاں کو گرفتار کر لیں. او بھائی اتنے لوگوں کو گرفتار کر کے حاصل کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیا اس سے نکالنا چاہتے ہو؟ آپ نے تو انگیج کرنا تھا لوگوں کو. آپ حکومت میں ہیں، ڈائیلاگ کرتے، مفاہمت کرتے، وہ نہیں ہوا. اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں یہ سارا پولیٹیکل کرائسس جو اس وقت چل رہا ہے نا، اس کا اونلی 1 ریزولوشن ہے کہ آپ کو حکومت کو اور اپوزیشن کو بیٹھ کے یہ لڑائی، یہ محاذرائی، یہ ٹکراؤ ختم کریں، عدالتوں پہ حملے ختم کریں، اور بیٹھ کے طے کریں کہ نیشنل الیکشن کب ہونا ہے، اس کا فریم ورک کیا بننا ہے، کیسے الیکشن کو شفاف بنانا ہے، تاکہ یہ جو پورے ملک کے اندر ایک ہیجانی کیفیت پیدا کر دی گئی ہے نا اس پر جو ہے اس سے ختم کریں. اور یہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے یہ اتنے شاندار آدمی ہے کہ انہوں نے اس 2018 کی پارلیمنٹ کے بارے میں کہا مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو آپ اسمبلیوں سے حلف تک نہ اٹھائیں، کیونکہ موصوف خود انتخاب ہار گئے تھے نا. جب یہ خود انتخاب ہار گئے تو ان کے لیے پارلیمنٹ حرام ہو گئی. بیٹے کے لیے پارلیمنٹ حلال ہے.
اس لیے اور آج جس وقت پارلیمنٹ جب آپ کے ہاتھ سے کھسک رہی ہے تو اب پارلیمنٹ جو ہے نا اس کے بارے میں کچھ اور فیصلے کر دیں. عمران خان کو جس طرح سے پارلیمنٹ سے نکالا گیا اور پھر آپ نے کہا کہ یہ تو ایک ناجائز پارلیمنٹ ہے, پھر اسی ناجائز پارلیمنٹ کے ساتھ حکومت بھی آپ نے بنائی. تو فضل الرحمان صاحب تو بادشاہ آدمی ہے, جو کہتے رہے, لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ان کے اندر ایک دراڑ آئی ہے. پیپلز پارٹی تھوڑا سا اب آپ دیکھیے گا پی ڈی ایم کی پالیٹکس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کے اوپر رکھے گی.